میرا نام انشین ہے۔ میری عمر صرف 16 سال تھی جب میرے کزن نے مجھ پر بدکاری کا الزام لگا دیا کیونکہ میں نے اس کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کیا تھا۔ دراصل وہ ہمارے گھر کے بہت قریب ہی رہتا تھا اور آتے جاتے مجھے دیکھتا رہتا تھا۔ اس نے گھر رشتہ بھیجا تو میں نے انکار کر دیا اور میرے ابا نے بھی، کیونکہ وہ کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ ویسے تو ہم لوگ بھی غریب تھے لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی کام تو ہونا چاہیے۔ انسان کو یہ تو پتا ہو کہ 2 وقت کی روٹی تو نصیب ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ایسا بھی نہیں تھا۔ اس کا اپنا باپ اس سے تنگ تھا اور کہتا تھا کہ میں اس کا جیب خرچ بھی بند کر دوں گا۔ لیکن ایک دن اس نے بہت ہی بری چال چلی۔ میرا اسکول میں آخری سال تھا، میٹرک سے زیادہ ہمارے ہاں تعلیم نہیں کروائی جاتی تھی۔ اس نے اسکول کے باہر آ کے کہا کہ میرے ابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور ان کو ہسپتال لے کر گئے ہیں۔ اسے کہا کہ وہ مجھے لے کر ہسپتال پہنچ جائے۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی کہ میرے بابا کو نہ جانے کیا ہو گیا۔ میں نے کہا کہ چلو چلو۔ چوکیدار نے دیکھا کہ آج میں کسی اور کے ساتھ جا رہی ہوں تو اس نے پوچھا کہ بیٹے یہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ میرا کزن ہے، میرے بابا آج نہیں آ سکے کیونکہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ میں اس کے ساتھ جا رہی تھی۔ وہ مجھے ایک سنسان جگہ پر لے گیا جو کسی کا گھر تھا جو ابھی بن رہا تھا۔ وہاں اس نے مجھے بے ہوش کر دیا اور میری ایسی تصویریں بنائی جس سے یہ ثابت ہو رہا تھا کہ میرا اس کے ساتھ کوئی چکر ہے۔ اس کے بعد میں واپس آ گئی اور جب میں نے اس سے پوچھا کہ یہ سب کچھ کیوں کیا تو اس نے کہا کہ میں مذاق کر رہا تھا۔ مجھے بہت زیادہ غصہ آیا اور حیرت بھی ہوئی کہ اتنا فضول انسان ہے، اس طرح کا مذاق کوئی کرتا ہے۔ مجھے یہ بات اپنی امی کو بتا دینی چاہیے تھی تاکہ کوئی تو میرے لیے گواہ کا کام کرتا، لیکن یہ بات پتہ نہیں کیوں کسی کو نہیں بتائی۔ اور ایک دن وہ تصویریں میں گھر پر پہنچ گئی۔ میرے ابا نے شور ڈال دیا اور کہا کہ اس کے ساتھ ہی تیری شادی کروائیں گے۔ لیکن جب شادی کی بات ہوئی تو وہ شادی سے مکر گیا اور اس نے کہا کہ جو لڑکی پہلے ہی میرے ساتھ اس طرح سے پیش آئی میں اس سے شادی نہیں کروں گا۔ اس نے بدلہ لیا تھا۔ اس دن مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ چاہے کوئی بھی جتنا بھی کسی کے لیے پیار کے بول بولتا رہے، اس مرد پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ آج کا یہ دور صرف فحاشیت کا دور ہے، اسی لیے میری تمام میری جیسی ہم عمر لڑکیوں سے اپیل ہے، کبھی بھی کسی کے بکاوے میں مت آئیں۔ پھر بعد میں نے اسے کال کی اور کہا کہ پلیز خدا کے لیے وہ تصویریں کاٹ دو۔ اگر کل کو تم نے وہ تصویریں کسی اور کو دکھا دی تو میں اپنی نظروں میں خود ہی گر جاؤں گی۔ لیکن اس نے کہا تم جو بھی کر لو میں وہ تصویریں نہیں کاٹنے والا۔ میں نے اس سے کہا تمہاری کیا ڈیمانڈ ہے کہ تم وہ تصویریں کاٹ دو گے؟ اس نے کہا کہ میں کل تمہیں بتاؤں گا۔ پھر میں انتظار کرنے لگی اور رات گزر گئی اور میں نے اسے صبح 10 بجے کال کی۔ اس نے کہا میرے ساتھ ایک بار اکیلے میں ملو، تمہارے سامنے وہ تصویریں کاٹ دوں گا۔ لیکن مجھے پھر ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں ایسا ویسا اگر اس نے کچھ میرے ساتھ کر دیا تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ میں نے اس کی کافی زیادہ منت سماجت کی لیکن وہ نہیں مان رہا تھا۔ آخرکار مجھے اس کی بات ماننا پڑی اور میں چلی گئی، لیکن میں جیسے سوچ رہی تھی ویسا کچھ نہیں تھا۔ اس نے کہا تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور مجھے اپنی غلطی کا۔ پھر میرے سامنے اس نے تصویریں کاٹ دی اور یوں میں نے اس سے جان چھڑائی۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ لیکن آپ لوگ چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے، ویڈیو دیکھ لیتے ہو، یہ غلط بات ہے۔